بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان کے بنیادی ارکان جیسا کہ اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان، تقدیر کے اچھا یا برا ہونے پر ایمان لانا کے علاوہ لوح محفوظ پر پکا اور سچا یقین ہونا بھی ضروری ہے۔ لوح محفوظ عربی زبان کا لفظ ہے۔ لوح عربی زبان میں تختی کو کہتے ہیں۔ اسے لوح محفوظ، ام الکتاب اور کتاب مکنون بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ شیاطین کے دسترس یعنی پہنچ اور کمی بیشی سے پاک ہونے کی وجہ سے اسے لوح محفوظ یعنی محفوظ تختی کا نام دیا گیا ہے۔ روایات میں ہے کہ اللہ پاک نے دو جہاں بنانے سے 50,000 سال پہلے لوح محفوظ کی تخلیق کی۔ اللہ پاک نے جب قلم اور لوح محفوظ کو تخلیق کیا تو اللہ نے قلم کو حکم دیا کہ لکھ، تو قلم نے اللہ سے عرض کیا اے اللہ میں کیا لکھوں؟ اللہ نے ارشاد فرمایا اس کائنات کے شروع ہونے سے ختم ہونے تک کے تمام معاملات کو لکھ دے۔ قلم نے اللہ کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے سب کچھ لوح محفوظ پر لکھ دیا۔ لوح محفوظ پر ہر چیز درج ہے، اور جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ اس زمین و آسمان میں ہونے والا ہے، اس کے بارے میں سب کچھ ہی لوح محفوظ پر لکھ دیا گیا ہے۔ لوح محفوظ انسانوں اور شیاطین کی پہنچ سے بہت دور ہے۔ کوئی بھی جن و انس لوح محفوظ تک نہیں پہنچ سکتا۔ صحیح بخاری میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ پر ہر چیز درج کرنے کے بعد زمین و آسمان کو پیدا فرمایا۔ لوح محفوظ کا ذکر قرآن پاک میں کافی جگہوں پر کیا گیا ہے۔ اللہ پاک سورہ بروج میں ارشاد فرماتا ہے، بلکہ یہ قرآن ہے جو لوح محفوظ پر لکھا گیا ہے۔ قرآن پاک کی سورہ میں یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ قرآن پاک بھی لوح محفوظ پر ہی لکھا گیا ہے۔ آج جو قرآن پاک کی تلاوت ہم مومن کرتے ہیں، یہ وہی قرآن ہے جس کو اللہ نے زمین و آسمان کے بنانے سے 50,000 سال پہلے ہی لکھ دیا تھا۔ ایک اور جگہ اللہ پاک کا ارشاد ہے، ہم نے ہر چیز کو لوح محفوظ پر درج کر رکھا ہے۔ اللہ پاک نے لوح محفوظ پر ہر چیز کو زمین و آسمان بنانے سے پہلے ہی لکھ دیا تھا۔ لوح محفوظ عرش کی دائیں سیدھی جانب ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ پاک نے لوح محفوظ کو پیدا فرمایا، اس کی لمبائی 100 سال کی مسافت فاصلہ دوری تھی۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ لوح محفوظ کی چوڑائی مشرق و مغرب کے فاصلے کے برابر ہے۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ لوح محفوظ کسی چیز سے بنی ہے تو لوح محفوظ ان اشیاء میں سے ہے جن کی حقیقی کیفیت تو صرف اللہ پاک اور اس کے بتائے سے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں۔ البتہ احادیث میں کچھ کیفیات کا بیان ملتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوح محفوظ سفید موتی سے بنی ہے، اس کے صفحات سرخ یاقوت کے ہیں، اس کا قلم نور اور کتابت لکھائی بھی نور ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر روز لوح محفوظ کی طرف 360 بار دیکھتا ہے۔
دنیا کا نظام چلانے والی ذات اللہ پاک کی ذات ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے، کسی کو عزت کسی کو ذلت عطا کرتا ہے، کسی کو پیدا کرتا ہے تو کسی کو دنیا سے اٹھا لیتا ہے۔ وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ لوح محفوظ کی لمبائی زمین و آسمان کے فاصلے کے برابر ہے، اس کی چوڑائی مشرق و مغرب کے برابر ہے۔ لوح محفوظ عرش کے دائیں جانب لٹکی ہے، اس سے اصل میں ایک فرشتے کی گود میں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ لوح محفوظ پر یہ لفظ درج ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کا دین اسلام ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ جو بھی بندہ اللہ کی عبادت کرے گا، اس کے نبیوں اور رسولوں کتابوں پر ایمان لائے گا تو اللہ اس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے گا۔ ناظرین گرامی، لوح محفوظ پر اللہ پاک نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے۔ ابو سنان فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے سب سے نزدیک لوح محفوظ ہے جو عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو لوح محفوظ پر لکھ دیتا ہے۔ یہ لوح محفوظ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ماتھے پر جا لگتی ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ کی عظمت کے آگے اپنے سر کو جھکائے ہوئے ہیں، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام زمین پر نظریں جھکائے ہوئے ہیں۔ جب بھی لوح محفوظ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ماتھے پر آ کر لگتی ہے تو حضرت اسرافیل علیہ السلام اس پر نظر مارتے ہیں، تو اگر لوح محفوظ پر اللہ کا حکم آسمان والوں کے لیے ہوتا ہے تو اللہ کا وہ حکم حضرت میکائیل علیہ السلام کے سپرد کر دیتے ہیں۔ اگر وہ حکم زمین والوں کا ہوتا ہے تو حضرت اسرافیل اللہ کے اس حکم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سپرد کر دیتے ہیں۔ قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا وہ لوح محفوظ ہوگا۔ اللہ پاک قیامت کے دن سب سے پہلے لوح محفوظ کو حساب و کتاب کے لیے بلائے گا تو اس کا ہر حصہ کانپ رہا ہوگا۔ اللہ پاک لوح محفوظ سے فرمائے گا، کیا تم نے میرے سارے حکم پہنچا دیے تھے؟ لوح محفوظ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گی، جی میرے رب، میں نے آپ کا ہر حکم مانا۔ پھر اللہ فرمائے گا، تیرے حق میں کون گواہی دے گا؟ لوح محفوظ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گی، میرا گواہ حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے۔ اس کے بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بتلایا جائے گا، تو جب حضرت اسرافیل علیہ السلام کو اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا حکم ہوگا تو اس وقت حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی کانپ رہے ہوں گے۔ اللہ پاک حضرت اسرافیل علیہ السلام سے پوچھے گا، کیا تم کو لوح محفوظ نے میرے تمام احکامات پہنچا دیے تھے؟ تو حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیں گے، جی ہاں رب العالمین۔ اس وقت لوح محفوظ کہے گی، سب تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھ کو برے عذاب سے دور رکھا۔ اس کے بعد حساب و کتاب کا سلسلہ جاری ہو جائے گا۔ ہمارے بے شمار دوستوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا لوح محفوظ پر لکھا ہوا دعاؤں سے تبدیل ہو سکتا ہے؟ ان کے سوال کا جواب یہ ہے کہ تقدیر تین قسم کی ہوتی ہے۔ پہلی تقدیر وہ ہوتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ انسان کی دعاؤں سے بدل دیتا ہے۔ دوسری تقدیر وہ ہوتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں، رسولوں، ولیوں اور نیک بندوں کی دعاؤں سے بدل دیتا ہے۔ اور اس دو قسم کی تقدیر کو تو بدلا جا سکتا ہے، لیکن تقدیر کی تیسری قسم وہ ہے
جو لوح محفوظ پر لکھی جا چکی ہے، اس تقدیر کو کبھی بھی نہیں بدلا جا سکتا، اس میں کسی بھی قسم کی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ لوح محفوظ پر لکھی گئی تقدیر کو کبھی بھی کوئی بھی تبدیل نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔